السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس سال اول کی غزل نمبر 4 کا شعر نمبر 2-3، وہ بھی شاعر احمد فیراز۔ بیٹا ہم نے پچھلا جو لیکچر دیا تھا اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ احمد فیراز کی غزل کا شعر نمبر 1-2 ہم نے پڑھا۔ اس میں نے شاعر کی تعریف بھی، اس کے بارے میں ان کی شاعری کی خصوصیات بھی لکھی تھی، اور آپ لوگ وہاں سے ان کو نوٹ کر لیں۔ تو شعر نمبر 3-4 کے لیے آپ نے، بلکہ سوری 5 بھی، کیونکہ مکتا تھا تو میں نے دیر ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بیٹا آپ لوگ اپنے اپنے نوٹس اپنے نکال لیں، تو لکھیں، ان کو دیکھ لیں۔ شعر نمبر 3 میں شاعر کہتا ہے کہ کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ بڑا ایک بڑی درد بھری کیفیت ہے، بڑا ایک تغزل، بڑا ایک انتہائی تغزل کی کیفیت، سوز و گداز کی کیفیت ہے اس شعر کے اندر کہ محبوب جب تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا تو یوں سمجھ کہ میرے لیے اسی وقت موت آ چکی، لیکن پھر بھی جان نکلنے میں ایک زمانہ لگا، روح قبض ہونے میں ایک زمانہ لگا، یعنی کہ روح قبض نہیں ہو رہی اور تڑپ، تکلیف، درد وہ دوسری طرف حد سے زیادہ ہے، اور جان نکل نہیں رہی، روح قبض نہیں، اس میں ایک زمانہ لگ گیا کہ مجھے مرنے میں ایک زمانہ لگ گیا۔ یہاں پر یہ کرب و درد ہے کہ کتنا آسان تھا، ارے تو چھوڑ کے چلا گیا، یہ تو میرے لیے موت کا سبب تھا، تیرا جاننا میرے لیے موت کا سبب تھا، اور تیرے ہجر میں، تیری جدائی میں مرنا جانا، مرنا الگ، یعنی کہ مرنا موت ہے، جانا محبوب کے لیے جان من کا لفظ ہے۔ اے جان من، تیرا چھوڑ کر جانا میرے لیے کس قدر کربناک تھا، دردناک تھا، اور یعنی کہ ایک موت کا سامان تھا، لیکن پھر بھی کیا ہوا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے، ایک بڑا زمانہ لگ گیا، بہت بڑا سما گزر گیا کہ وہ قبض نہیں ہو رہی، اور ہما تن چشم انتظار، ٹکمیر جگر سوختہ کی جلد خبر لے۔ کیا یہاں پہ میں نے شعر لکھا بھی ہے، آئی تھنک، ٹکمیر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار ہے بھروسہ چراغ سحر کا، مر رہا ہوں ایک بار آ جا، روح قبض ہو جائے یا جان بچ جائے، کچھ تو ہو کہ تو آ جا۔ اور یہاں پر بیٹا یہ درد و کرب ہے اس شعر کے اندر، کتنا آسان تھا، یعنی کہ تیرا ہجر، تیرا جانا، تیرا چھوڑ کے جانا میرے لیے موت، لیکن پھر بھی روح قبض ہونے میں ایک سما گزر گیا، ایک زمانہ گزر گیا۔ تو مفہوم یہاں پر یہ لکھا بچوں، اے محبوب تیری جدائی میں مرنا بہت آسان تھا، مگر پھر بھی مرنے میں موت میں ایک عمر لگی، جان نکلنے میں ایک عمر لگی، روح قبض ہونے میں ایک عمر لگی۔ بڑا کچھ میں نے یہاں پر فنی خوبیاں اس شعر کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں حسن تعلیل ہے، ہم اس حسن تعلیل کو قرینے سے اگر دیکھیں تو موت کے لیے بھی ایک عمر لگی، زمانہ لگ گیا مجھے مرنے میں، یعنی کہ ایک بڑی عمر لگی مجھے مرنے میں، تو یہ حسن تعلیل یعنی بڑھا کر بات کی گئی۔ پھر صنعت تکرار ہے، بڑا تکرار میں جاتے جاتے، مرتے مرتے مجھے ایک زمانہ لگا۔ پھر بیٹا یہاں پر سلاست تو روانی ہے، سلاست اور روانی ہے شعر میں، کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگ گئی جان سے جاتے جاتے۔ اور پھر یہاں پر احیام ہے، مرنا جانا ایک، یہاں پر بیٹا احیام ایسے بن سکتا ہے کہ مرنا ایک موت ہے، اور دوسرا روحانی اذیت، تکلیف، مصیبت، پریشانی، اذیت، دکھ، یعنی کہ اس سینس میں آپ رہ سکتے ہیں۔ پھر صوتی آہنگ، لے سے خوبیوں سے بھرا ہوا ہے شعر، یعنی کہ صوتی آہنگ ہے، آسان، جانا، جان، یہ لفظ جو ہے صوتی آہنگ پیدا کر رہے ہیں۔ پھر تاثیر ہے، دل میں اترتا ہے، گردوں تک جاتا ہے، اکثر بچے شکر لگاتے ہیں کہ
کوئی بھی شعر پڑھے تو کہتے ہیں سر یہ گردوں پہ بھی اثر کر رہا ہے، تو یہ گردوں پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ کچھ اس کے امدادی شعر لکھے ہوئے ہیں۔ بیٹا اس شعر کی تشریح کرتے کرتے آپ یہ بیچ میں لکھ سکتے ہیں کہ ٹکنی جگر سوختہ کی جلد خبر ہے، کیا یار ہے بھروسہ چراغ سحری کا، پھر یعنی کہ جلد از جلد میر کی خبر لو مرنے والا ہے۔ سادی سی بات کر رہے ہیں شعر کی۔ پھر کسی کی یاد میں دنیا کو ہم نے چھوڑ دیا، ہوا کے دوش پہ رکھا چراغ جلتا رہا، آخر کب تک چراغ، یہ چراغ ہے چاروں طرف سے اس کو ہوا لگ رہی ہے، پڑ رہی ہے، کب تک چلے گا، بجھ جائے گا، ہم بھی بجھنے والے ہیں، سامان تو کیا یہاں کس کو فرصت ہے غم گزاری کی، چل اے دل، چل اے دل کسی گوشے میں پڑا رول لے۔ پھر ایک شعر میں نے لکھا ہے کہ ہم نے جو تیری یاد میں دل بسا دیا، دنیا نے اس درد کا ماتم بنا دیا۔ پھر ہے یقین تھا کہ اندھیری شب بھی گزر جائے گی، پر اس رات کی سحر لانے میں ایک عمر لگ گئی۔ بیٹا یہ جو شعر ہے آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، اور تشریح آپ نے اس شعر کی کرنی ہے کہ اے محبوب تیری جدائی میں، تیرے ہجر میں مرنا میرے لیے کتنا آسان تھا، یعنی کہ یوں آسان آپ یہاں سے جدائی کر کے گئے، وہاں مر گیا، اور پھر بھی روح قبض ہونے میں، جان نکلنے میں ایک زمانہ لگا۔ شعر نمبر 4 ہے، غزل ہے تو شعر معنی بدلے گا، یہاں پر ایک وین ہے، ایک مقصد ہے، ایک اور موضوع ہے۔ کہتے کہ جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی بابا جوالاں ہی سہی ناچتے جاتے۔ بیٹا یہاں پر اگر ہم دیکھیں جشن مقتل، ہاں ہم اگر فراز کو دیکھیں تو بیٹا فراز کا زمانہ ہے انتشار کا۔ پھر آپ دیکھیں مارشل لا کا زمانہ، بار بار مارشل لا کرتے ہیں، کئی بار اس کو کہ جو بند کی سختیاں بھی کی گئی، کئی بار پابند سلاسل رہے، اور اپریشیٹڈ انسان ہے بڑا، اگر آپ ان کی شاعری میں دیکھیں بڑا انقلاب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قتل گاہ میں کوئی ایسا جشن ہی نہ منایا گیا کہ جس میں ہم باوجود زنجیر کے بابا جوالاں، یعنی کہ پابند ہونا یا زنجیروں کا پڑنا، تو کیا کرتے جس میں ہم باوجود زنجیروں کے ہنسی خوشی چلے جاتے۔ اب بیٹا یہاں پر میں نے لکھا 2 پہلو ہے شعر کی تشریح کے۔ ایک پہلو آپ وطن کی محبت ہے جو کہ اس شخص کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، تو ہم نے یہ کہہ دیا وطن کی خاطر۔ اگر ہم دیکھیں تو جس شخص کے دل میں وطن کی محبت ہو، اس کے اوپر جتنا بھی آپ بات کر دیں، جتنا بھی آپ ظلم کر دیں، جتنے پہاڑ توڑ دیں، ظلم کے پہاڑ توڑ دیں، اس نے تو وطن سے محبت کرنی ہے۔ ہم اگر اس نظریے کو کسی اور کو دیکھیں، کوئی اور اتنا وطن سے محبت کر رہا ہو تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ جب اپنے لوگوں کو اپنے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، وطن کی خاطر وہ باتیں کرتے ہیں، تو ان کو اٹھا کرتے ہیں، پابند کر دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ایک عظیم لیڈر بھی پابند ہیں، بخوب جانتے ہیں، عمران خان۔ اوکے، تو بیٹا یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو وہ شخص بھی ایک نظریہ رکھتا ہے، خیر وہ الگ ٹاپک ہے۔ تو وطن کی خاطر دوسرا محبوب کا حکم، اگر ہم دیکھیں تو محبوب کا حکم بھی یہاں پہ لایا جا سکتا ہے کہ محبوب کا حکم اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ وہاں پر محبوب کے ہاں ایسا جشن نہ منایا گیا، ورنہ ہم پابند، بے شک ہمارے پاؤں میں، ہاتھوں میں، گلے میں کچھ بھی زنجیر پڑے ہوئے، ہم خوشی خوشی وہاں پر پہنچ جاتے، کوئی غم خاطر میں نہ لاتے۔ تو میں نے یہاں پر لکھا کچھ، یہاں پر اس شعر کے اندر ہم اگر چیزوں کو دیکھتے ہیں، بیٹا ایک ہے کہ ظلم و جبر اور مزاحمت، ظلم و جبر ہے اس شعر کے اندر، دوسرا اس میں مزاحمت ہے، تیسرا اگر ہم دیکھتے ہیں بیٹا کہ استعارہ ہے بطور خوشی کے لیے، ناچتے جانا ایک بطور خوشی کے طور پر جانا، تو اس کو اس نے ناچ یعنی کہ ڈانس کے طور پر لیا ہے، ناچتے ناچتے ہم وہاں پر جاتے، یہ بطور خوشی کے ہم وہاں پر جاتے۔ ایام ہے، ایام کے 2 پہلو ہم ذرا اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ ایام جشن مقتل کے لفظ میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ جو دشمنوں کی خوشی ہے، اگر دشمن کے ہاں خوشی
ان کو اپنے ظلم و جبر کی خوشی ہے تو ہم وہاں پر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور دوسری طرف ہم یہاں پہ کہتے ہیں مقتلین یعنی جو قتل کیے گئے ہیں ان کو اپنے اوپر فخر ہے، اس کے طور پر وہ جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا، کسی بھی طرح کا کوئی جشن نہ منایا گیا، ورنہ ہم بھی وہاں پر پہنچنے کے لیے تیار ہو جاتے. تو بیٹا میں یہاں پر لے لیتا ہوں اس کے امدادی اشعار کہ عشق جب قتل گاہ میں جاتا ہے، عشق سے مراد عاشق ہے، عاشق اگر قتل گاہ میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی روز سعید ہوتا ہے، جس کے لیے خوشی کا اور اس کے لیے بڑا عظیم دن ہوتا ہے. پھر کہا جس شخص کے اندر میں نے کہا بڑے عظیم مقاصد ہوں، جس کا ایک نصب العین ہے، جس کا ایک بڑا وین ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چھوٹی موٹی زنجیروں سے وہ گھبراتے نہیں. تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. بٹ اگر ہم دیکھیں پھر احمد فراز کو اور فیض احمد فیض کو، کمال اور یہ انقلابی شاعر ہیں، بڑی عظیم باتیں. جو رکے تو کوہ گرام تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، راہیہ ہم نے قدم قدم پہ تجھے یادگار بنا دیا. بڑا یہ کچھ میرے شعر جو آپ اس میں تشریح کے اندر لکھ سکتے ہیں. تاہم میرے پاس لیکچر لمبا ہوتا جا رہا ہے، شعر نمبر 5 کے اوپر بات کر لیتے ہیں. مقطع ہے، چونکہ بیٹا غزل کے 7 شعر کم سے کم ہونی چاہیے تھے، لیکن ہمارے نصاب میں 5 کچھ طرح کے شعر ڈالے گئے ہیں. تو مقطع یہیں پر ہے کہ اس کی یہاں پر مقطع میں شاعر کہتے ہیں اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، اور تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے. یہاں پہ میرے خیال سے ہاں اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا، بیٹا تھا لکھ دینا یہاں پر کہ شارٹ کہ نہ تھا. تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے، یعنی کہ اے فراز محبوب تجھ سے محبت کرتا تھا، وہ اپنے محبت کے تقاضے پورے کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، لیکن تمہیں یہ مفہوم ہے کہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم محبوب سے کیا کرتے؟ وفا. ایک عاشق نام ہی وفا کا ہے، تیرا کام بنتا تھا تو وفا کر، محبوب وفا کرے یا نہ کرے، تیرا کام بنتا تھا تو محبوب سے وفا پوری کرتا. تو بھی تو کسی سے کم نہیں، وہ ہے ہر جائے تو اپنا بھی یہ طور صحیح، تو نہ صحیح اور صحیح اور نہ صحیح اور صحیح اور نہ اور صحیح. یہ کون سی محبت ہے؟ تو جو روز میں حسن پہ مر جاتا ہے تو سکھائے گا مجھے عشق ہے کیا. تو یہاں پر فراز خود اپنی ذات کا محاسبہ کر رہا ہے کہ تو نے کون سا نبھایا، تو نے کون سی محبت کو پاک رکھا، تو نے کون سا واحد محبوب رکھا، یا تو نے کون سی وفا کر دی. تو نبھاتا جاتا، تو کیوں بے وفا نکلا؟ اپنی ذات کا محاسبہ کر رہا ہے. تو میں نے یہ بیٹا یہاں پر لکھا ہے کوئی جس سے تیری یاری نہ ہو، ہائے ہائے بندہ اتنا بھی بازاری نہ ہو. تو بیٹا ایک شعر ہے کہ وفا میں اب یہ ہنر اختیار کرنا ہے، وہ سچ کہیں نہ کہیں اعتبار کرنا ہے. تو بیٹا آج ہمارے پاس یعنی کہ ہمارے نصاب کی ٹوٹل 5 غزلیں ہیں، تو 4 غزلوں کے ہمارے لیکچر کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو کہیں دو شعر بن جاتے ہیں، کہیں تین، کہیں 2 لیکچر بن جاتے ہیں، کہیں 3 لیکچر بن جاتے ہیں. تاہم آپ اپنے پلے لسٹ میں دیکھ لیں کہ غزلوں کی پلے لسٹ میں یہ غزلوں کے اشعار ڈالے ہوئے وہاں سے آپ سارے ترتیب سے دیکھ سکتے ہیں. والسلام. اوکے، اللہ حافظ.